صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چاریارا توبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ما المدد آمین اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم یا داتا کر کرم کروا کرم یا داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے گنگنا کے مل کے میرے نال پڑھ لو یا حسین ابن علی تیرا یا حسین ابن علی تیرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے
کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے مل کے کہو یا حسین ابن علی تیرا اور سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا پھر مصطفیٰ کا سجدے سے سر کو اٹھانا یاد ہے پھر مصطفیٰ کو سجدے سے سر کو اٹھانا یاد ہے سجاہت کر کے مل کے کہو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے حد و بے حساب درود حضور سرور انبیاء تاجدار انبیاء شہ ہر دوسرا والی کل جہاں سید و سرورہ نجر تاباں حامی بے کساں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اج دی ایک خوبصورت روحانی وجدانی ایمانی لاسانی محفل ذکر سید الشہداء راقب دوش مصطفیٰ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین لجپال بادشاہ سرکار آپ دی یاد دے اندر جو 10 روزہ پروگرام اس جامعہ مسجد مرکز اہل سنت جامعہ مسجد مدنی نقشبندی چوک یتیم خانہ 125 ملتان روڈ لاہور دے اندر انعقاد پذیر ہے جو 10 روزہ پروگرام جاری ساری ہے جس کا جنامہ دینے جس دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں دعا کرنے ہاں کہ میرا کریم اللہ ساڑی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے گرامی قدر حباب اج دے اس پرفتن دور دے اندر کچھ لوگ اہل سنت و جماعت دا لبادہ اڑ کے اہل بیت اطہار دی محبت دی یار دے اندر صحابہ کرام دی گستاخی کر رہے نے کچھ لوگ صحابہ اکبار دی محبت دی یار لے کے اہل بیت اطہار دی گستاخی کر رہے نے یاد رکھو جو صحابہ دی محبت دے وچ اہل بیت دی گستاخی کرے یا اہل بیت دی محبت دے اندر صحابہ کرام دی گستاخی کرے ایسے بندے دا اہل سنت و جماعت نال کوئی تعلق نہیں
گرامی قدر احباب توجہ چاہنا، اہل بیت اطہار دی محبت دی یار لے کے صحابہ اکرام دی گستاخی کرے تے فتویٰ امام عالی مقام حضرت امام حسین لجپال بادشاہ سرکار دے لخت جگر حضرت امام سجاد امام زین العابدین دا پڑھن لگا کہ جو صحابہ دی گستاخی کرے، امام سجاد امام زین العابدین نے فرمایا ہے کہ او بندہ اہل سنت تے دور دی گل ہے، مومن کہلان دا حقدار بھی نہیں۔ سرکار دے زمانے تو بعد زمانہ آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، سیدنا صدیق اکبر تو بعد زمانہ آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد زمانہ آیا حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد زمانہ آیا حضرت سیدنا تاجدار حلتا مولائے مشکل کشا سنیہ دے پیشوا اور سنیہ دے رہنما حضرت مولائے مرتضی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ دے زمانے تو بعد زمانہ آیا حضرت امام حسن پاک دا، حضرت امام حسن تو بعد وقت دے حاکم بنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ دے وصال تو بعد یزید پر سر اقتدار تے آیا، جدو یزید پر سر اقتدار تے آیا ہے پھر امام علی مقام حضرت امام حسین نال کربلا وچ حق اور باطل دا معرکہ ہویا، جدو حق اور باطل دا معرکہ ہویا کربلا وچ شہادتاں ہویاں، میرے امام سجاد اسیر بن کے یزید کے دربار اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جدو مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس تو بعد حضرت امام سجاد مدینہ کے اندر موجود نہیں، اس تو پہلے صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے، فاروق اعظم کا وصال ہو گیا ہے، عثمان غنی کا وصال ہو گیا ہے، مولا علی کا وصال ہو گیا ہے، امام حسن کا وصال ہو گیا ہے، مولا حسین کا وصال ہو گیا ہے، وقت کا مفتی، وقت کا عالم، وقت کا محدث اور مجدد حضرت امام سجاد امام زین العابدین نے آپ مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے دو بدبخت آ گئے امام سجاد دی بارگاہ کے اندر آ کے خلفائے ثلاثہ دی توہین کرنی شروع کر دیتی، خلفائے ثلاثہ دی اہانت کرنی شروع کر دیتی، جنہیں اہانت کر رہے ہیں میرے امام سجاد فرماتے ہیں رکو ٹھہرو پہلے بتاؤ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہتے ہیں نہیں امام اسی مہاجرین وچوں نہیں، میرے امام سجاد فرماتے ہیں اچھا کیا تسی انصار وچوں ہو؟ کہتے ہیں نہیں اسی انصار وچوں بھی نہیں، جدو انہوں نے ایک گل کی تھی نہ اسی مہاجرین وچوں ہاں نہ اسی انصار وچوں ہاں، امام سجاد کے چہرے پہ جلالت رقص کر رہی ہے، غصے نال پیلے ہو گئے، آپ نے فرمایا اے بدبختو نہ کہ تسی مہاجرین صحابہ وچوں ہو نہ تسی انصار صحابہ وچوں ہو، تو اللہ دے محبوب دے غلاموں امام سجاد نے قرآن پڑھ کے فتویٰ دیتا، آپ نے فرمایا بدبختو سنو پھر تسی کون ہو؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، او بدبختو اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے جڑا ایمان دی حالت جو زندہ ہے او نہ لوگوں واسطے بخشش کی دعا کرے جڑے ایمان دی حالت چلے گئے نے، بدبختو خلفائے ثلاثہ ایمان والے نے، حضرت صدیق اکبر ایمان والے نے، فاروق اعظم ایمان والے نے، عثمان غنی ایمان والے نے، ایمان والے واسطے ایمان والے دعا کرن، پتہ لگا نہ تسی مہاجرین وچوں ہو نہ انصار وچوں ہو نہ مومناں وچوں ہو، بدبختو دفاع ہو جاؤ۔
توجہ ہے؟ امام سجاد امام زین العابدین بادشاہ سرکار نے فرمایا کہ نہ تسی مہاجرین صحابہ وچوں ہو، نہ انصار صحابہ وچوں ہو، تے نہ مومناں وچوں ہو۔ پتہ لگا جڑا نبی پاک دے صحابہ دی گستاخی کرے، داڑھی بڑی ہوے یا چھوٹی ہوے، اس نال غرض نہیں، داڑھی حضور دی سنت ہے، داڑھی تے اعتراض نہیں، عقیدے دی گل کر رہے ہاں۔ جڑا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دا گستاخ ہوے، او مومن تا دور دی گل ہے، مومن دا تا بڑا مقام ہے نا، او تے اپنے آپ نو مسلمان کہلان دا حقدار بھی نہیں۔ اے آج مولوی ناصر دا فتویٰ نہیں بلکہ امام سجاد امام زین العابدین دا فتویٰ ہے۔ گرامی قدر احباب، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام توجہ چاہنا، ادھر اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، یاد رکھو سنی ہوندا ہی ہوئے جڑا 11 دا بھی غلام ہوئے تے 12 دا بھی غلام ہوئے۔ سنی آخدے ہی انہوں نے جڑا 11 دا بھی نوکر ہوئے، 12 دا بھی نوکر ہوئے، پھر 5 دا بھی غلام ہوئے۔ گرامی قدر احباب، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، اے سنی تینوں مبارک ہوئے، تیرا عقیدہ سچا اور سچا ہے۔ تو کائنات تو بے نماز ضرور ہے، تو بے عمل ضرور ہے، لیکن تیرے عقیدے نو سلام ہے، تیرے عقیدے ورگا کائنات چقیدہ کسے دا نہیں۔ گرامی قدر احباب توجہ چاہنا، قرآن اعلان کردا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل محبوب فرما دیجئے لا اسألکم، میں تو آڑے تے کوئی سوال نہیں کردا، علیہ اجرا اور کوئی اجرت نہیں منگدا، الا کس گل دا سوال، کس گل دی اجرت، ایسے ہی گل دی جڑا میں تو انہوں کافرہ وچوں کڑ کے مسلمانہ چلے آندہ ہے، منافقہ وچوں کڑ کے عاشقیاں چلے آندہ ہے، جہنمیاں وچوں کڑ کے جنتیاں چلے آندہ ہے، کلمہ پڑھان دا کوئی صلہ نہیں منگدا، الا مگر مودت فی القربہ، میرے قریبیاں نال محبت و مودت کرے آجائے، قریبیاں نال محبت و مودت کرے آجائے۔ لفظ محبت بھی اللہ دے قرآن دے عربی دا لفظ ہے، لفظ مودت بھی عربی دا لفظ ہے، لیکن توجہ حضور دی آل دی گل آئی، اللہ نے لفظ محبت دا چناؤ نہیں کیتا، لفظ مودت دا چناؤ کیتا ہے۔ وجہ کی ہے؟ لفظ محبت دا میں نہ بھی پیار کرنے، لفظ مودت دا میں نہ بھی پیار کرنے، پھر ایتھے اگر اللہ لفظ محبت ارشاد فرما دیندہ تے گل تے پھر بھی پیار دی سی، لفظ مودت ارشاد فرمائے۔ وجہ کی ہے؟ آؤ ڈیفینیشن کر کے دسا، لفظ محبت دا میں نے پیار کرنا، لفظ مودت دا میں نے اپنی جان تو زد کے حضور دی اللہ نے پیار کرنا، اپنی جان تو ود کے حضور دی آل نال پیار کرنا۔ گرامی قدر احباب، لفظ قربا، جے قربا تو مراد لے لو قریبی، تو تمہیں ساڑھے عقیدے ورگا کسے دا نہیں، تے جے لفظ قربا تو مراد اہل بیت لے لو تے پھر بھی ساڑھے عقیدے ورگا کسے دا نہیں۔ قربا تو مراد قریبی لو تے کیا حضور دے قریبی فقط 5 نفوس قدسیہ نے؟ چس نہیں آئی تو ادھی سبحان اللہ دا، پتہ نہیں کتھے چلے گئے ہو۔ کیا قربا تو مراد اگر قریبی ہوئے تے حضور دے قریبی کیا صرف 5 نے؟ جی چلو ٹھیک ہے، اور بھی ہیں سادہ عقیدہ ہے، اگر لفظ قربا تو مراد اہل بیت لو تو علماء تشریف فرمانے، میرے نالو بہت سینئر علماء بیٹھے نے، قربا تو مراد اگر اہل بیت لو تو بیت کیا جاندہ ہے گھر میں، تے اہل بولے جے تھوڑا جا، بیت کیا جاندہ ہے گھر میں، تے اہل گھر والے کیا حضور دے گھر کے اندر حضرت بی بی سیدہ زہرا پاک نے کیا صرف حضور دے گھر کے اندر امام حسن تے امام حسین نے کیا حضور دے گھر کے اندر فقط مولا مرتضیٰ نے اور کوئی نہیں، اور بھی ہے جتنے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور دی اہل بیت نے اوتے بی بی پاک دیا بہنا بھی اہل بیت دا حصہ نے، جتنی حضرت بی بی پاک سجدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اہل بیت دا حصہ نے، اوتے آپ دی اپنی جان
حصہ منن اللہ اکبر یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی بادشاہ یا علی بادشاہ حق چاہیے حق چاہیے سمجھ آئی جتھے بی بی پاک سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اہل بیت ہو سکدیاں نے تے آپ دے نال پیدا ہوئیں یا پینا نہیں ہو سکدیاں یار کو ونڈ تے کرنا کوئی سمجھتا لگے نا کہ تیری ونڈ سمجھ چاندی ہے اے کیڑا طریقہ ہے کہ بی بی پاک دیاں پینا جڑیاں نے او اہل بیت نہیں تے بی بی پاک اہل بیت ہے اے کتھوں دا قانون ہے کہ بی بی پاک دی امی جان اہل بیت نہیں تے بی بی پاک اہل بیت ہے گرامی قدر احباب بڑی توجہ چاہنا اے تے حضور دے گھر والے نے نا اے تے حضور دے گھر والے نے آؤ اس کے علاوہ بھی حضور نے اہل بیت بنائی ہے اے تو حضور دے گھر والے نے توجہ کری حضور دیاں بیویاں اہل بیت حضور دیاں بیٹیاں اہل بیت حضور دیاں نواسیاں اہل بیت حضور دے نواسے اہل بیت حضور دے بیٹے حسن و حسین اہل بیت حضور دا بھائی مولا علی اہل بیت توجہ کری بات لمبی ہو جائے گی اے تو حضور دے گھر والے نے نا آدستا جاوا غلام وکدا بکادا آئے مدینے غلام مدینے میں چاہ گئے وکدا بکادا آ گئے حضور دی بارگاہ میں چاہ گئے میرے نبی نے نال پیار کر گئے اس غلام دا مالک پوچھ گئے وہ کدھر گئے کہتا ہے آمینہ دے لال دی زیارت کرن گیا کہتا ہے تو ایڈا پیار اپنے نبی نال کرنے وہ تینوں خرید کیوں نہیں لیندا میرے نبی اس غلام کو خرید نے کھجوراں دیاں گٹکاں لا کے راتوں رات اگا کے راتوں رات جوان کر کے اتنے کھجوراں لا کے کھجوراں نو پکا کے مالک نو کھوا کے غلام خرید نے ایک رات کے اندر کھجوراں لا دے نے گٹکا توجہ کری اگے اور بھی بڑی عجیب بات ہے میرے نبی لاندے نے دشمن گٹکا کٹ لیندے نے راتی گٹکا کٹ لیا سویرے اور بیلی بیٹھے اونا کی کیتا گٹکا کٹ کے توری اچ رکھ کے کٹ کے صفوف بنا دیتا ہے تے کہتا ہے ہن جمائے گٹکا ہن جمائے کھجورا تے کسی آگیا چلیا تینوں پتہ نہیں یہ محمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق جاریہ یا علی بادشاہ یا غوث العظم بادشاہ سرکار یا غوث العظم بادشاہ سرکار کسی آخیا تینوں پتہ ہی نہیں یہ محمد ہے آندھا گٹکا میں کٹ لیا دیا نے سویرے کھجوراں کیوں اگن گیا ہو سکیا وہ بھی پہنیاں نے وہ لگا جب جاری نہیں ہونی جب اصل ہی نہیں ہونی تو پھر ہو سکیا لائیاں محمد نے پھر بھی ہو گیا راتوں رات گٹکا ہو گیا کھجورا ہو گیا جوان ہو گیا پھل لگا پھل پکا میرے نبی نے فرمایا سلمان چیا کا آپ نے فرمایا ساتھ اپنے مالک نو مالک آ گئے میرے نبی بننے تے کھلو گئے فرماتے نے چل لا کھجورا تے کھا کھجور تے چڑھدا ہے کھجور دی گٹک کھجور دا ایک دانا لاندا ہے توڑ کے آندا ہے محمد ایدے وچ گٹک کوئی نہیں آمینہ دے لال فرماتے نے چلیا گٹکا راتی آپ کر گیا ہے مینوں پوچھنا گٹکا کوئی یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول یا علی بادشاہ یا علی بادشاہ حق جاریہ حق جاریہ میرے نبی فرماندے نے کمینے او گٹکا راتی آپ کٹ کے لے گئے ہیں مینوں پوچھنا گٹکا کوئی نہیں گل کر گٹک نو چھڑ گل گٹک دی نہیں گل کھجور دی ہے گل گٹک دی نہیں 10 کھجور پکی ہے میرے نبی نے فرمایا غلام دے سلمان نے لے کے میرے نبی آ گئے گھر آ گئے میرے نبی دے توجہ
ہے غلام، نہ نبی دے گھر پلے نہ نبی دے گھر پیدا ہوئے. توجہ کری، میرے نبی نے ابو خریدے، خرید کے گھر رکھ لیے، ہے میرے نبی دا غلام. میرے نبی نے فرمایا سن لو، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت. لوگوں سن لو، میرا سلمان بھی میری اہل بیت ہے. کیڑے پھیتے تو لے لینے، کیڑیاں تو انچی ٹیپاں لے لیاں نے. نہیں جی اے نبی پاک دی آل نہیں. میں کیا گل سن، عراق وچ حکومت تیری ہے، تیرے وڈکیاں دی ہے. عراق دے وچ حکومت تواڈے وڈکیاں دی ہے. بغداد تو باہر نکل کربلا وال جان واسطے رستے وچ ایک علاقہ ہوندا ہے مقام مدین، اوتھے اس میرے نبی دا مزاری میں خود زیارت کر کے آیا. مزار دے گیٹ تو لے کے اندر مزار تک 6 مقام تے حدیث لکھی ہوئی. فقیر پڑھ کے آئے، میرے نبی نے فرمایا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل بیتی. لوگوں سن لو، میرا سلمان میری اہل بیت ہے. جو تیرے عقیدے کے مطابق صرف 5 اہل بیت نے تو پھر بتاؤ تو حدیث پتہ لگے کہ کیویں نبی نے فرمان دا گستاخ ہوتا ہے. میرے نبی لج رکھ دے کہ میرا سلمان بھی میری. توجہ کریے تے سلمان ہے نا. ایک اور غلام دی گل دساں، حضور دے گھر حضور دے نکاح چون والیاں، حضور دے گھر پیدا ہون والیاں، حضور دے گھر پیدا ہون والے بدرجہ اولا اہل بیت نے. انہاں دا مقام تے وراء الورا ہے نا. جڑا میرے نبی دے گھر غلام آ گیا ہے، میرے نبی انہوں بھی اپنے گھر شامل کر لیا، اپنی آل شامل کر لیا. نسل دا حبشی ہے، نسل دا رنگ دا کالا، نام بلال ہے. نام کی ہے؟ مدینے دا بازار ہے. حضور اندر بیٹھے ہیں، اے دیوار بازار دی برلی سائڈ تے بازار دے اندر ایک انصاری صحابی نال حضرت بلال دا تکرار ہو گیا. مدینے دے صحابی نال، مدینے دے رہن والے غلام نال حضرت بلال دا جھگڑا ہو گیا. جدو جھگڑا ہویا، تکرار ہویا، تکرار ودتا گیا ودتا گیا ودتا گیا. توجہ کرے جو ودتا گیا، ودیاں ودیاں اس حد تک چلا گیا کہ انصاری صحابی بلال نو کہندا چل تیرا کڑا خاندان ہے، تو کیڑے قبیلے دے؟ جب خاندان دا تانا ماریا، قبیلے دا تانا ماریا، میرے نبی اندر بیٹھ کے تکرار سن رہے نہیں. جب بلال نو انصاری صحابی نے آکھیا چل تیرا کڑا خاندان ہے، تو کیڑے قبیلے دا ہے؟ بلال خاموش ہو گئے کہ میں کی دساں، میں تے حبشیہ. میرے نبی نے فرمایا بلال سن لے، جڑا تیرے تو خاندان تے قبیلہ پوچھ لے اس نو دس دے میں نبی دی آل. یا علی بادشاہ، یا علی بادشاہ، یا علی بادشاہ. اچھا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. توجہ ہے.
توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ چاس نہیں آئی سبحان اللہ دی؟ آئے ہائے آئے ہائے ہائے میرے بھائی کہہ دینے کہ ایک باری پھر گل سناؤ بلال نسل دا حبشی ہے آئے ہائے وہ سید دا تے بڑا مقام ہے نا جس در دا میں فقیر ہوں جس بوئے دا میں فقیر ہوں حضور تاجدار شرق و شریف حضور شیر ربانی کوئی آپ دے بوئے تے برکت نامی مراسی سید بن کے آ جائے سید بن کے مراسی آ جائے تے آکھے میں سید ہاں تے میرا شیخ او دا احترام سیداں والا کر دے لنگر سیداں والا دیندہ ہے تابعداری سیداں والی کر دے جدو جان لگ دے خدمت کرن والا وہ سامان جڑی جو آپ تحفے دیندے نے میرے شیخ خود اٹھا کے فرماتے ہیں میں چھا دے ہونا چلدے جاندے نے جتھوں مراسی سید بنیا سی جتھوں آندا بھوک دا دور ہے شرک پور دے وچ بابا شیر ربانی ہے سیداں دا بڑا احترام کردا ہے جٹ دا جٹ سید نہ بن جائیے جڑا جٹ دا جٹ سید بن کے شیر ربانی دے بوئے تے آیا ہے میرے شیخ نے او دی خدمت سجدہ والی کیتی احترام سجدہ والا کیتا لنگر سجدہ والا دیتا جان لگیاں سادات والی خدمت بھی کیتی او خدمت نال چا لئی سر تے چاہ کے ٹر پے جتھوں مراسی سید بنیا جدو اوتھے آئے میرے شیخ فرماندے نے برکت گل سن گل سن ایتھوں بنیا ہے سید نہیں چاسائی ایتھوں بنیا ہے سید ایتھے تک تینوں سید لے کے آیا ایدو اگاں سید نہ بنی لتر کھاوے گا تو جو ہے او برادران سید شام سادات دا تے بہت بڑا مقام ہے بہت اعلیٰ مقام ہے سادات دا تے بہت اچھا مقام ہے پر ہووے سید ساڈے نال سب تو بڑا ظلم ادو ہویا جدوں پاکستان بنے خدا دی قسم ہے بارڈر اوپر امراسی آئے ایدے سید آ او دے دیندار آئے ایدے شاہ ہونے آ سب تو بڑی ادوں زیادتی ہوئی ہے اصلی سید کی پہچان ہی بھول گئی کہ اصلی سید کون ہے گرامی قدر احباب بات لمبی ہو جائے گی جدھر میں ٹر پیا گل اگر لمبی ہو جائے گی میں پیچھے آواں میرے بھائی نے کیا بلال دی گل سنا سید دا تے بڑا مقام ہے نا میرے نبی دے بوئے دا فقیر ہوئے حبشی نسل دا حبشی ہوئے رنگ دا کالا ہوئے تو میرے نبی کریم علیہ السلام دی اقتداء وچ آ جائے خدمت وچ آ جائے مدینے دا صحابی مدینے دا رہن والا اپنی صحابیت تے انصاری ہو کے ناز کر دیا ہویا کہندا چل دا بلال تیرا کلا خاندان ہے تو کلے قبیلے دائیں تو میرے نبی فرماتے نے بلال پریشان نہ ہو جنا تیرے کلو خاندان تے قبیلہ پوچھدا ہے اس نو دس دے میں نبی آلہ لبیک یا رسول تو آؤ برادران سی اتنا بڑی توجہ چاہنا میرے نبی دے گھر وچ پیدا ہونے والے میرے نبی دے حرم وچ آنے والیاں سب نبی دی آئے ایک حضور دی مدرجہ اولا نے اہل سنت و جماعت عقیدہ اعلان کر دے جتنے جتنے میرے نبی نے اپنی آل شامل کر لیا اسی ادا احترام آل والا کر رہے ہیں تو گلی گلی کوئی ہوکا دینے ہیں عظمت لے نبی مل کے آنکھوں عظمت لے نبی داتا
ساڑے والے ذرا داتا گج مکشلی حجویلی کا فیضان پیدا کرو تھوڑا جا اکلان حالات مل کے کہے عظمت یہ نبی بھول نہ جانا لوگا عظمت یہ نبی نہیں حالے بھی کوئی بیلی اس گل سے زد ہو پسے دو کے بیٹھے نہیں مولوی صاحب نے پنڈی پھٹیاں تو بلائے اینا دا کم پڑھنا ہے سادہ کم صرف سماعت کرنے جندہ دل کر دے ضمیر عبادت بندہ میں بھی نبی پاک دا ثنا خان بن جاواں زبان کھول دے مل کے بول عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگا عظمت لے نبی عظمت لے نبی بولو 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 زبان کھولو مل کے بولو ملی ہوئی زبان دا حق ادا کر اللہ نے زبان تینوں اپنے ذکر واسطے دیتی ہے ملی ہوئی زبان دا حق ادا کر مل کے کہے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگا عظمت بھول نہ جانا کون نبی کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت يا نبي بولو 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 مل کے کہو عظمت یا نبی بھول نہ جانا لوگا عظمت لے نبی قال لنبی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین میرے بچوے میں حسین بچوا مولا جڑا میرے حسین نال پیار کرے او دے نال میں بھی پیار کرنا تو بھی پیار کر عظمت نبی مل کے کہو عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگا عظمت لے نبی قال لنبی جنہیں نال پیار کرے آن موت نہیں ملدی نبی دیال دی محبت چ زندہ رہے اس محبت میں سینے وچ وسا لے پھر موت آ جائے میرے نبی دا فرمان ہے اللہ تعالی حب آل محمد مات شہیدا جڑا میری آل دی محبت چ زندہ رہے اس محبت چ مر جائے پھر عام موت نہیں شہادت کی موت ملے گی مل کے بڑے عظمت لے نبی
بولو عظمت تھوڑی جی آواز بریک کر دے کیونکہ موٹی زیادہ بھاری آواز ہے تھوڑی جی بریک کر دے کہ مل کی ہائی دو چیزاں کھول دے مل کی آنکھوں عظمت سجاد کر کے مل کی آنکھ عظمت کسی دا دل نبی دی یار دی محبت بھولن دے دے او تو میں کچھ نہیں آخنا ناوی تو 10ویں دی درمیانی رات نوی اگر نبی دی یار دی محبت پیدا نہیں ہو رہی میں دل بھی نہ لو نہیں ہو سکتی چونکہ ہونی ہو ہے جب اللہ نے منظور ہونی ہے مل کے پر عظمت عظمت لے نبی کون آل نبی طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے میری زہرا کہ جیون کا چین بیٹھا ہے محبوب ذرا سجدے کو اور لمبا کر دو کہ آپ کی پشت پہ میرا حسین عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگا عظمت مل کے بولو عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا سمجھ جاؤ آج مولوی دی تاری لے کے نہ بھول گئی متھے دا وٹا محراب لے کے نہ بھول گئی اگر عقیدہ چکری اگر کہنا شہزادہ حسین بھی شہزادہ ہے یزید بھی شہزادہ ہے ادھر شہزادہ حسین چلیا ادھر شہزادہ یزید چلیا ایک میدان ہے جدا نام کربلا ہے اوتھے دونوں شہزادے کٹھلے گئے تکرار ہو گیا شہادت ہو گیا ایڈی بڑی گل کوئی نہیں میں آخیا کمی نہیں حسین دے شہزادے ہون وچ شک کوئی نہیں یزید دے لعنتی ہون مل کے کہے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگا دیکھنا غیر کی باتوں توجہ ہے توجہ ہے اس پوری مسجد میں انشاءاللہ دعوے نال کہنا ایک بندہ بھی ایسا نہیں جدا حسین غریب ہوئے حضرت اس پوری مسجد اج اس پورے پنڈال دے اندر میں دعوے نال انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کہ پورے مجمع چ ایک بھی ایسا نہیں جدا حسین مجبور ہوئے غریب ہوئے مسکین ہوئے واہ حسین
حسین واہ حسین ہاں یا علی بادشاہ یا علی اس پورے مجمع دے اندر سادہ حسین غریب گل بندیاں لی ہونی چاہیے نا چبلا تو نہیں مارنی چاہیے حضرت اس ٹائم پاکستان دی حکومت آ گئی ہے نواز شریف کیا کو جی تھوڑی جی توجہ کریا جی رولا پہ آیا دیاں جداداں باہر نے جی یہ لٹ کے لے گیا ہے منگ کے لے گیا ہے سانو کنگال کر گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا چھڈو اس گل میں جڑا آیا ہے انہیں لٹیا ہی ہے تو اڈا تے کسے بھی نہیں نہ کسے سوچیا توجہ یہ بات الگ ہے ٹاپک ہی الگ ہے ہن کل کو بندہ آکھے شدہ شہباز شریف شدہ نواز شریف تھوڑی جی سمجھ کے تھوڑی جی اکر دے پردے کھولی شدہ نواز شریف غریب نواز شریف تے نواز شریف دا ایتھے منن والا بیٹھا ہونا بوتھی تے دینی ہے چول دیے چبل ہے ملک پاکستان دا حکمراں نہیں تو انہوں غریب آندا پھر نہیں چاسا اپنے نہیں جتھے میں تانوں لے کے جانا چاہنا اوتھے نہیں اپنے حالے پیچھے ہو توجہ پاکستان دا حکمران ہوے پاویں باہر لتر ہی وجن پاویں اندر بھی وجن یہ گلاں ہور نے اے ٹاپک ہی ہور ہے توجہ چاہنا پاکستان دا حکمران ہوے حکمران دے نام دے نال لفظ غریب نہیں جچدا کیوں ماڈل ٹاؤن دے وچ بڑا سارا بنگلہ ہے رائے بیٹ دے اندر بڑا بڑا بنگلہ ہے اتنی جائیداد اتنے اساسیاں دا مالک ہے غریب نہیں ہو سکتا میں خود چبلے جن ملک پاکستان دا تیرا حکمران غریب نہیں ہو سکتا کہ جڑا حسین پوری کائنات تبارے سے غریب ہو سکتا یا علی بادشاہ یا حسین واہ حسین یا حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فقتلو فقتلو انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا میں دنیا سے مسلمان ایتھے نہیں ایتھے ہاں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ توجہ 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 میں تواڈے مزاج نو بھی سمجھنا تواڈے ذوق نو بھی سمجھنا پر میری بھی کوئی مجبوری ہے علامہ صاحب نو پتہ ہے اوتھے بندہ کھلوتا ہے تے گھڑی لو ویکھ کے آندا ٹائم ہو گیا اوتھے بندہ کھلوتا ہے تے توجہ توجہ چلو کوئی گل نہیں ایک باری سارے بولو سبحان اللہ توجہ ہے او تواڈا نہیں کہہ رہا ٹائم ہو رہا انہوں کسی اپنی گل دی ٹینشن ہے او تواڈی گل نہیں روکنا چاہتا انہوں اپنی گل دی ٹینشن تا اشارہ کر رہے ہیں توجہ بات لمبی ہو جائے گی یار بندے تے پیو دادے نوں بھی ویکھ کے من جاندے نے کہ بندہ چنگا ہے بندے دے باو اجداد وچوں ایک بھی بندہ چنگا ہوے نا تے بندے آندے نے دے پیو دی پگ نوں لاجے اے چبل ہو گیا تے اینوں دفع کرو اے تے پیو نوں تے ویکھو نا تے
جس بادشاہ حسین نو تو غریب لوکاں دے سامنے پیش پیا کرنا ہے، ذرا نظر تماک، نانا نبیاں دا سردار، بابا ولیاں دا سردار، ماں جنت دیا عورتاں دی سردار، وڈا بھائی دیام جنت دے جواناں دا سردار، سارا ٹبر ہی سرداراں دے، تو غریب پیا نہیں۔ کو گل سمجھ علی کال کسے سمجھے چوندی ہوئے گل کر تے رہی گل شہادت کربلا دی تو او تے حالے مولا حسین پیدا ہوئے سن، حالے مولا حسین پیدا ہوئے نہیں، حضور تشریف لے کے آئے میرے نبی دی گود وچ مولا حسین نو رکھیا گیا تو مولا حسین نے نا نواسے نو ویکھ کے نا اکھاں اکھاں نال گل کیتی، کان نے اذان پڑھی، اذان پڑھ کے آکے ہن ویکھی لاج رکھی، توجہ توجہ توجہ، میں محمد ہاں، ساری زندگی کسے مسیتے بانگ نہیں دیتی، تیرے کنہ ہے میں اذان پڑھ رہا ہوں، پڑھی ہوئی اذان دی لج رکھی تے میرے بادشاہ حسین نے اکھاں اکھاں نال گل کی تھی، نانا جے تو اذان پڑھی ہے تیری اذان دی لج انج دی رکھساں پوری کائنات دے، قاریاں دے سجدے، مولویاں دے سجدے، پیراں دے سجدے، فقیراں دے سجدے ایک پاسے ہون گے، کربلا دے ریگستان دے وچ تیرا نواسا انج دا سجدہ کر جائے گا، کائنات دے سجدے تیرے حسین دے سجدے تے رخش کریں گے۔ اذان ہو گئی، گل ہو گئی، جدو گل ہو گئی پھر مولا حسین نانا مصطفیٰ نے بوسہ دیتا، دادے ال پوترا ہوئے کوئی لب چمدہ ہے، کوئی رخسار، کوئی اکھاں، کوئی ہاتھ، کوئی پیر، کوئی، لیکن میرے نبی نے حسین دے ہاتھ پیر نہیں چمے، میرے مصطفیٰ کریم نے حسین دی گردن کو بوسہ دیتا، سیدہ عرض کردیاں نے ابو جی دادے ال پوترے ہوندے نے، نانے ال دوترے ہوندے نے، کوئی ہاتھ چمدہ ہے، کوئی پیر چمدہ ہے، کوئی لب چمدہ ہے، کوئی رخسار چمدہ ہے، کوئی پیشانی، آج خلاف معمول میں بوسہ ویکھے تسی حسین دی گردن کیوں چم رہے ہو؟ تو آؤ برادران عزیز کرام، میرے امام الانبیاء دے نانا جان میرے امام الانبیاء نے اعلان فرمایا دے اے سیدہ مینوں اج ویلا یاد پیا وے جد ظالم ظلم کرے سن، مینوں اج ویلا یاد پیا وے جد ظالم ظلم کرے سائیں، میرے اس حسین دے گل تے او تیر تلوار چلے سائیں، تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ عرض کر دینے پوجی جدو میرے حسین تے ویلا آئے گا کیا تسی ادو نہیں ہوگے، کیا حسین دا بابا علی نہیں ہوئے گا، کیا میں نہیں ہوئے گی یا حسن نہیں ہوئے گا؟ میرے امام فرما دینے، میرے امام الانبیاء دے غلاموں لجپال نبی فرما دینے یا سیدہ جدو میرے حسین تیو بلایا رہے نہ میں ہوا گا تے نہ تو ہوئے گی، نہ غوثی شہر
خدا ادا ایک اکلی زینب روشی نال روزی جدو تقسیم غال براد او برادران زیت رام لاہور دے دلچ میرے ایمان دی شہادت دے اس مقام اس موقع دے میرے ایمان دے ذکر دی محفل چاہن والے ہو بڑی توجہ ادھر یزید پر سر اقتدار آ گیا میرے امام علی مقام امام حسین ابن علی ادھر یزید پر سر اقتدار آیا پوری قوم نے یزید نو اپنا حاکم من لیا میرے امام علی مقام امام حسین نے یزید نو اپنا حاکم نہیں منیا حسین ابن علی عبد الرحمن ابن ابی بکر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر ایک روایت عبداللہ ابن عباس بھی ہونا ہے انہاں پنج ہستیاں نے یزید نو اپنا حاکم نہیں منیا یزید نے گورنر مدینہ نو خط لکھیا اے ولید انہاں پنج ہستیاں تو فوری طور تے بیعت لئی جائے اگر بیعت کرن تو ٹھیک ہے نہ کرن تو سر قلم کر کے خط دے جواب واپس بھیج دیتا جائے ولید دے دربار اس وقت مروان بن حکم بیٹھا ہویا ہے مروان نال ولید گل کردا ہے مروان یزید دا خط آیا ہے یزید کہندا ہے حسین ابن علی عبد الرحمن ابن ابی بکر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عباس تو فوری طور تے بیعت لئی جائے اگر بیعت کرن تو ٹھیک ہے نہ کرن تو سر قلم کر کے اس خط دے جواب دے وچ واپس بھیج دیتے جان مروان کہندا ہے ہاں ہاں ولید گل ٹھیک ہے اگر حسین بیعت کردا تو ٹھیک ہے اگر نہیں کردا تو سر قلم کر دے ولید آندا ہے بدبختا تو مینوں حسین دے قتل دے مشورے پہ دینا ہے جا تیرے تے لعنت ہے میں دنیا چھوڑ سکنا وا دنیا دی حکمرانی چھوڑ سکنا وا مدینے دی گورنری چھوڑ سکنا وا لیکن حسین نو قتل شہید نہیں کر سکدا ادھر ولید نے مدینے پاک دی مسجد نبوی شریف کے اندر عشاء دی نماز کے بعد عبداللہ ابن عمر دے ذریعے پیغام بھیجیا کہ جاؤ حسین ابن علی عبداللہ ابن زبیر مسجد کے اندر بیٹھے نے میرا پیغام عرض کرنا حضور اگر عبادت تو فارغ ہو جاؤ ذرا گورنر ہاؤس جانا ہے میرے امام علی مقام دے کول المختصر پیغام پہنچیا گیا جب امام علی مقام دے کول پیغام پہنچے حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کر دینے حضور ذرا مشورہ دیو کہ ولید نے اس وقت کیوں بلایا ہوگا میرے امام فرماندے نے اے عبداللہ ابن زبیر مینوں معلوم ہوندا ہے کہ حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا ہے یزید پر سر اقتدار آ گیا ہے یزید دی بیعت واسطے بلایا جا رہا ہے عبداللہ ابن زبیر عرض کرتے ہیں حضور پھر کی کرنا چاہیے آپ نے فرمایا جانا چاہیے گل سننی چاہیے میرے امام رات کی تاریکی گئے گرے گئے بات لمبی ہے ٹاپک لمبا ہے گفتگو وینڈ اپ کرنا چاہنا المختصر گفتگو کرنا چاہنا بڑی توجہ چاہنا میرے امام علی مقام امام حسین عبداللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر دے نال رات کی تاریکی کچھ صحابی اور بھی نہیں جنہاں نو تلواراں پکڑا دتیاں گئیاں اگلی بات لمبی ہے مختصر کراں آپ دیوار دے باہر کھڑے ہو گئے نہیں مولا حسین گورنر ہاؤس وچ داخل ہو گئے جب ولید بن عتبہ دے دربار وچ مولا حسین پہنچے نہیں ولید نے مسند نو چھوڑ دیتا ہے کرسی چھڑ دیتی ہے مولا حسین دا استقبال کردا ہے اپنی کرسی تے مولا حسین نو بٹھا کے آپ قدماں وچ بیٹھ جاندا ہے ہاتھ بن کے آندا بادشاہ حسین ناراض نہ ہونا چاہیے ایسی کہ میں سر دے بل چل کے آپ دے قدمیں چادر ہوگا لیکن حالات دی مجبوری سی تو بلانا پیا حضور گستاخی معاف کرنا میرے امام فرماندے نے ولید کوئی گل نہیں گل کر کی کرنا چاہنا ہے آندا بادشاہ حسین تھوڑے نانے جان دا صحابی حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا ہے یزید پر سر اقتدار آ گیا ہے یزید دا خط آیا کہ حسین ابن علی عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کو بیعت لئی جائے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بیعت لئی جائے میرے امام نے فرمایا حضرت امیر معاویہ دے وصال تو بعد میرے امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون یا اللہ
میرے نانے دا صحابی حضرت امیر معاویہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماؤ. میرے امام نے دعائے مغفرت فرمائی ہے. پھر ولید کہندا حضور کوئی ذرا حکم دسو کی کیتا جائے. میرے امام نے فرمایا ولید مینوں جاننا میں کون ہاں؟ ولید آندا حضور میں جاننا وا. میرے امام فرماندے نے اگر نہیں جاندا تے دسنا حسین ابن علی ہاں. فرماندے نے اگر تو نہیں جاندا تے سن میں حسین ابن علی ہاں. اگر یزید برسر اقتدار آ گیا تو کوئی گل نہیں. یزید فاسق ہے, یزید فاجر ہے, زانی ہے, شرابی ہے. میں یزید نو اپنا حاکم نہیں تسلیم. حضور کو راہ کڈو. آپ نے فرمایا ہاں یزید نو حاکم من لینا سی. اگر یزید نمازی ہوندا, اگر قرآن دا کاری ہوندا, اگر نبی پاک دی شریعت دا پابند ہوندا, حضور دی شریعت دا نوکر ہوندا, من لینا سی. حضور دی شریعت دی حداں توڑن والا ہے. میں یزید نو حاکم نہیں مان سکتا. جدوں اتنی گل ہوئی تو ولید نے خط کڈیا تے پیش کیتا. حضور جڑے اس بدبخت نے جملے لکھے نے بڑے ڈاڈھے نے, میں بیان نہیں کر سکتا. پڑھو. آپ نے جو جملے پڑھے نا تے ان جملیاں تے آئے حسین ابن علی, عبد الرحمن ابن ابی بکر, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر. اگر بیعت کرن تے ٹھیک ہے, نہ کرن تے سار قلم کر کے خط دے جواب واپس بھیج دے. تو مولا حسین نے جدوں رکا پڑھے آنا خط پڑھیا تے چہرے تے جلالت رقص کر رہی ہے. غصے نال خط پڑھدیاں لال پیلے ہو گئے. خط بند کر کے ولید نو دیکھ کے ہاتھ چاہ کے فرمایا ولید اینا ہتھاں نو جاننا, اینا ہتھاں نو جاننا. اے او ہاتھ نے جنہاں نو نانا نبی چومدے رہے نے. یزید جب فاسق و فاجر نو اپنا حاکم نہیں مان سکتے. حضور کو راہ کڈو. آپ نے فرمایا سویرے دساں گا. میرے امام اٹھ کے جان لگ گیا. توجہ کریں. مروان کول بیٹھا ہے. مروان ولید نو کہندا ہے, مروان ولید نو کہندا ولید. اتنے نو مولا حسین کچھ قدم اٹھا کے آگے چلے گئے. کہندا حسین نو روک یا بیٹھ لے یا سر کرم کر. میرے مولا حسین نے پرت کے ویکھیا. اج ویکھ کے فرمایا یا ابن الزرقا انت قتلتنی. اے زرقا دی اولاد تو میرے قتل دے مشورے دے رہی ہے. مینوں جاندا نہیں میں کون ہاں. اچھا مروان دی حضور مولا حسین نے زرقا دی اولاد کیوں مارا؟ ان دے ابے دا نام حکم ہے. مولا حسین نے کیوں نہیں آکھیا حکم دے بدبختہ پترا نہیں. اے زرقا مروان دی دادی دا نام ہے. اہل محبت گل نو سمجھ جان گے کہ مولا حسین دادی دا نام کیوں لیا ہے. دادی دی وضاحت سنو, ان دی ڈیفینیشن سنو کہ بی بی کیویں دی آئی. اس زمانے دے اندر بدماش بندیاں دے نال گندیاں عورتاں دی دلالی کرتی آئی زرقا. گندیاں عورتاں دی دلالی کرتی آئی بدماش بندیاں نال سودے کر دی آئی. تو مولا حسین نے فرمایا او زرقا دی اولاد اپنی زبان وچ کہہ لئی. مسجد وچ ادب بھی ہے. اے دا مطلب یہ بندا ہے گندی ماں دی گندی اولاد. اپنی زبان نو لگام دے, مینوں جاندا نہیں میں کون. جدوں مولا حسین نے یہ گل کیتی تے اے گل 13ویں صدی دا ایک مجدد ہویا, نام ہے سید وارث شاہ. اج جنڈیالہ شیر خان اتھے بابا لیٹے آئے. جدوں بابے نے گل پڑھی نا مروان نے کیویں دی گل کیتی تو مولا حسین نے جواب کیویں دی دیتا. تے پھر 13ویں صدی وچ سید وارث شاہ ہوئے نے. انہوں نے 13ویں صدی دی عورت دا ماحول ویکھیا. سرو لائی ہوئی ہے, پیرو لائی ہوئی ہے, پوچھن والا ہے کوئی نہ, دسن والا ہے کوئی نہ. سید وارث شاہ نے پھر اس زنانی دی گل تے انج دی زنانی دی اولاد دی گل اپنے جملے وچ لکھی. سید وارث شاہ لکھدے نہیں عجب 13ویں صدی دور آیا اٹھ گئی جہان تو میرے
چس لئی تسی جملیاں دی سمجھنے لئی ٹھوس پنجابی ہے ٹھوس پنجابی دے جملے نے کچھ گلاں ودا تے جاواں گل لمبیاں ہو جان گیاں جملہ رپیٹ کر رہے ہیں تھوڑا جہا لطف ٹھوس گلاں تو لے لو پھر کبھی موقع ملیا تے بھی وضاحت بھی کر دیواں گا سید وارث شاہ نے کی کیا وے جے اگر سمجھ آ جائے تے سجاد کر کے سبحان اللہ گج کے بولی جملہ رپیٹ کر رہی ہاں سید وارث شاہ لکھ دے نے عجب تیرہویں صدی دا دور آیا تے اٹھ گئی جہان تو میں میاں تیا ماپیا کدو پر منگ ہو تے رنا گئیاں نے مردانو دیر میاں جملیاں تے غور کری اگلی گل نروان دی اور لگیا غنڈی رن دا غنڈی رن دا پتر دلیر بنیا تے گلاں کردے پرے وچ توڑ پا کے لنگن شیر میاں میرے امام علی مقام امام حسین دے غلاموں بالآخر میرے امام نے مدینہ چھوڑنا پہ گیا بالآخر میرے امام نے فیصلہ کر لیا مختصر کرنا جانا ہے میرے امام نے فرمایا عباس جی بادشاہ حسین میرے امام نے فرمایا لسٹ تیار کی جائے جنہ جتنا ساڑھے نال مدینہ چھوڑنا میں میرے امام نے نام لسٹ مولا عباس نے نام لسٹ لکھنے شروع کر دیتے ہیں نہ لکھ دے جاندے نے لکھ دے جاندے نے لکھ دے جاندے نے کتے مولا علی دے پتران دے نام کتے مولا علی دے بھائی دے بیٹیاں دے نام کتے مولا حسن دے پتران دے نام کتے مولا حسین دی اولاد دے نام جب مولا حسین دی اولاد دا نام آیا وے حضرت سیدہ فاطمہ صغرا دا نام لکھیا وے لسٹ پیش کی مولا حسین دی بارگاہ دے مولا حسین نے لسٹ پڑھی ہے سیدہ فاطمہ صغرا دے نام تے لکیر کھچ دیتی ہے فرمایا عباس جی بادشاہ حسین آپ نے فرمایا جاؤ فاطمہ صغرا نے منع کر دے دو فاطمہ صغرا ساڑھے نال نہیں جائے گی مولا عباس عرض کر دے حضور بادشاہ میں خیال دا نوکرا میں خیال چپ کران والا آل روان والا نہیں میں تے خدمت گزارا میں تے نوکرا حضور تے گل میں جاننا وا جب نام لکھ رہا سی سیدہ صغرا سہیلیاں کول بیٹھی سی تے کہندی سی نہیں سہیلیو جب میرا ویر اکبر لاڑا بنے گا میں تانوں یمن شہر تحفے وچ دیواں گی جو میرا ویر اکبر لاڑا بنے گا انگوٹھی تحفے وچ دیواں گی بادشاہ غالب میں جاننا وا سیدہ فاطمہ صغرا کس انداز نال تیار ہو کے بیٹھیاں نے میرے امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا جان آپ نے فرمایا اپنے چاچو نال جاؤ سیدہ فاطمہ صغرا نے منع کر دے دو فاطمہ صغرا ساڑھے نال نہیں جائے گی مولا عباس تے شہزادہ علی اکبر جناب سیدہ فاطمہ صغرا دے کول جانے نے سہیلیاں کہندیاں نے نی صغرا ویکھ تنویر اکبر لے آ گیا ہے سیدہ صغرا سمان دی گرلی بن دی سر تے رکھ کے ٹرن لگ دی ہے مولا عباس عرض کر دے یا سیدہ تنویر اکبر لین نہیں آیا بلکہ پناہ کرنا آیا ہے شہزادہ علی اکبر فرمانے نے ہاں میری امشی بابے دا حکم ہے تسی ساڑھے نال نہیں جاؤ گے حضرت فاطمہ صغرا دے سر تو سامان دی گڈڑی ڈگ پئی ہے حضرت فاطمہ صغرا فرمانے نے ویرا میں ساری دنیا منع کر دی ایک تو تا نہ منع کر لیا شہزادہ علی اکبر فرمانے نے امشی
بابے دا حکم ہے میری کی ضرورت ہے بابے دا حکم نہ منا بالآخر میں لیے بات لمبی ہو جائے گی شہزادی منع ہو گئی ہے سیدہ فاطمہ زہرا نہیں جا رہی ہیں سواریاں تیار ہو گئی ہیں ایک ایک سواری گزر رہی ہے جب حضرت ام رباب دی سواری جناب سیدہ فاطمہ زہرا دے کولوں گزرن لگی ہے حضرت ام رباب دی گود پر شہزادہ علی اصغر نے حضرت فاطمہ زہرا فرمانی ہے امی جی تھوڑی دیر واسطے علی اصغر دے دے پھر پتہ نہیں زندگی وچ ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی آخری بار علی اصغر نو سینے نال لالا آخری بار ویر نال پیار کر لوا سیدہ حضرت بی بی ام رباب نے شہزادی سیدہ زہرا نو حضرت علی اصغر پیش کیتے نے حضرت علی اصغر نو جدو ویر نو مشیر چکی آوے لباں نو ربوسے دتے رخسار چومے نے جدو گلے نال لا کے پیر صدقے واری ہون لگی ہے علی اصغر نے پیر بھی کھل ندیاں نلیاں باواں پا رہی ہیں کچھ دیر سیدہ زہرا نال جدو علی اصغر نے کلابہ پا کے ملے نے آسمان دیاں چیخاں دیاں چیخاں نکل گئیاں کائنات دا ذرہ رو گیا علی اصغر دی بہن سیدہ زہرا نال محبت رہ کے بلا خراب نے کلابہ پا لیا وے حضرت ام رباب فرما دے بیٹی لیاؤ علی اصغر دے بڑا پیار ہو گیا ہے حضرت فاطمہ زہرا کر دی امی جان میں بھی علی اصغر دینی ہاں پر علی اصغر نے کلابہ پا لیا ہے شوربہ نہیں پیا ادھر مولا حسین فرماندے نے رباب کی گل ہے سواری اگے کیوں نہیں ٹر رہی عرض کر دیے میرے بادشاہ علی اصغر دے بیٹھیاں زہرا نو اور علی اصغر واپس نہیں پیا آوندا میرا امام فرماندے نے زہرا دیو بیٹا علی اصغر ام رباب نو سیدہ زہرا کر دی نے ابو جان میں تے علی اصغر دینی ہاں پر علی اصغر نے گل وچ باواں پا لیاں نے کلاوہ نہیں چھوڑ رہے میرے امام فرماندے نے سیدہ علی اصغر نو لے کے میرے قریب آو جدوں قریب آندا گیا وے میرے امام نے کان نال بولایا وے اور کوئی گل کیتی ہے علی اصغر نے کلاوہ چھوڑ دیتا ہے سیدہ زہرا دی چیخ نکلی ہے اور کر دیا بابا کی گل کیتی دی علی اصغر دے نال علی اصغر نے کلاوہ چھوڑ دیتا ہے میرے امام فرماندے نے بیٹی علی اصغر نال گل کیتی ہے بیٹا تو بہن دیا گل وچ باواں پا کے بہ گیا دس تیرے حصے دا کربلا وچ تیر کنے کھانا رامی قدر احباب میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بالآخر قافلہ جان لگا سیدہ زہرا نے برقع اڑیا چھٹی نکل گئی ہیں حضور دے روزے دا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی اندرو کنڈی بند کر لی نانا جان دی بارگاہ سوال کر دیا نے نانا جی میرے ابو جان مینوں نال نہیں لے کے جا رہے میرے ابو نو آکھو مینوں کندے آسرے تے چھوڑ کے چلے جائے اتنے نو میرے امام نے فرمایا عباس جی سخی بادشاہ آؤ آخری بار نانے نو سلام کر آئیے پھر پتہ نہیں دوبارہ مدینے آنا ہے کہ نہیں آنا مولا علی دے دو میں شیر نانا جان دے مزار تے آئے ویکھیا دروازہ اندرو بند ہے مولا عباس کو میرے امام نے فرمایا عباس دروازہ کھلواؤ دروازے تے ہلکی جی دستک دیتی نال فرمایا زائر دروازہ کھول سانو جلدی ہے جدو مولا عباس دی آواز سیدہ زہرا دے کناں وچ پئی عرض کر دیے نانا ویکھ میرا چاچو عباس آ گیا میرا چاچو عباس آ گیا
تو مینوں لے کے جا رہا مولا عباس اتنی دیر نو پھر کہندے نے جلدی کر تینوں پتہ نہیں میرے نال کون ہے میرے نال حسین ابن علی تکبیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد